السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آئیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ان 10 نصیحتوں کے بارے میں جو آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی پہلی رات کے موقع پر فرمائی تھی۔ دوستوں، اگر آپ ان نصیحتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے اور آپ کی ازدواجی زندگی بھی بہترین اور اچھی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے میں ترتیب وار ان نصیحتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی دو تو یہ ہے کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کتنا اہم ہے اور وہ تمہارے لیے کتنا محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو ہمیشہ اظہار کی ضرورت رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گا اور وقت کے ساتھ وہ تلخی بڑھتی جائے گی اور تم دونوں کے درمیان محبت ختم ہو جائے گی۔ تیسری یہ کہ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے نفرت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی اچھی طرح جانتی ہیں، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا، میانہ روی اختیار کرنا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون بھی حاصل ہو۔ چوتھی نصیحتیں، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو ایک شوہر اپنی بیوی سے امید رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، اسی طرح صاف ستھرا لباس، خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔ بہت سے مرد حضرات جو اپنے ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کے بدن سے پسینہ نکل رہا ہوتا ہے، ان کے کپڑے صاف نہیں ہوتے ہیں، ان کے منہ سے بدبو نکل رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے جسم کو پاک صاف اور اپنے بدن کو خوشبودار نہیں بنائیں گے تو وہ عورت آپ سے دور ہو سکتی ہے۔ پانچویں نصیحتیں، یاد رکھو گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا وہ اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے اس سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کر دینا اور اس میں تصرف کی مکمل آزادی اسے دے دینا۔ چھٹی نصیحت یہ ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے لا تعلق نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اس سے ایسی توقع اور امید رکھنا جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی نوبت نہ آنے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی، یعنی طلاق تک نوبت آ سکتی ہے۔ ساتویں نصیحت، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح ہمیں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو جاؤ، فائدہ اٹھاتے رہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے، تمہیں پسند نہ بھی آئے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بے جا بات مانتے ہی چلے جانا، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے خود اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت کے ساتھ معاملات کو چلانا۔ آٹھویں نصیحتیں، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہا کرو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری بات کون سی سنی ہے آج تک، لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں، بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر ان سے محبت کرتے رہنا اور ان کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ نصیحت، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے
اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جائے دوبارہ۔ بس ان ایام میں تم بھی اس کے ساتھ مہربانی کرنا جیسے اللہ اس پر مہربانی کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے اس سے عبادات اٹھا لیے ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دینا، اس کے کام کاج میں مدد کرنا اور اس کے لیے سہولت پیدا کرنا۔ 10ویں اور آخری نصیحت یہ ہے، بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو آپ خود بھی عمل کریں اور دوسرے تک بھی پہنچائیں، اور ساتھ میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ والسلام۔